جو ہے وقت دینے کے لیے نجیب صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے جو ہے محترم پرائم منسٹر صاحب کے جو پہلے فائنانس منسٹر تھے جب پرائم منسٹر بنے تھے شہباز شریف صاحب کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی مفتاح اسماعیل صاحب جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا پہلا اس وقت جو ظاہر ڈیفالٹ کی خبریں تھیں انہوں نے ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو ہے بیل آؤٹ پیکج ہے اس کو سائن کیا کامیابی کے ساتھ وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے یا اپنی سابقہ پارٹی سابقہ پرائم منسٹر کی کارکردگی کے حوالے سے کس طرح اس کا احاطہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ کہ افراط زر کی کمی ہوئی ہے. جو افراط زر پچھلے سال 24% تھا اس سال 5.9% ہے اور شاید 8 پہ ختم ہو جائے گا افراط زر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال 24% تک قیمتیں بڑھی تھیں اور اس سال اس کے اوپر مزید 8-9% قیمتیں بڑھیں گی. پہلے کوارٹر میں آپ نے دیکھا کہ جی ڈی پی 0.9% سے بڑھی ہے, آمدن صرف 0.9% سے بڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اوسطاً پاکستانی اس سال بھی اس کی انکم جو ہے وہ 1.6% سے کم ہو گئی ہے اور پچھلے 3 سالوں میں کیونکہ اوسطاً پاکستانی کی انکم کم ہو رہی ہے, ان کی اوسطاً آمدن کم ہو رہی ہے اور پاکستانی غریب ہوتے جا رہے ہیں تو چیزیں ہماری اور دسترس سے نکل رہی ہیں. پھر رمضان کے دنوں میں کچھ پیرشیبل آئٹمس کی چیزوں میں تھوڑی سی پرائس ہائیک تو آتی ہے پہلے ہفتے کے اندر, تو وہ تو ایکسپیرینس کرتے ہی ہیں ہم لوگ, لیکن فار دا موسٹ پارٹ یہ ہے کہ چیزیں اور مہنگی ہو رہی ہیں اور تنخواہیں نہیں بڑھ رہی, اس لیے لوگوں کو تکلیف ہے. آج بھی 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ خط غربت کے نیچے ہیں جو 40% ہے. آج بھی 2 کروڑ 65 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں جو دنیا کا بڑا نمبر ہے. آج بھی 40% بچہ پاکستان میں اسٹنٹڈ ہے. تو یہ ایک سال کے ختم ہونے پہ پتہ نہیں کس چیز کی خوشی منا پتہ نہیں کس چیز کی خوشی منا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب جو فارمر فائنانس منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب کے, وہ ٹانٹ کر رہے ہیں. 1 بائی 1 نجیب صاحب آپ سے ہم سوالات کریں گے. سب سے پہلے سرٹنلی یہ جو کہا جاتا ہے نا ٹو ڈیفیسٹ, اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اور جب بڑے ڈیفیسٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو حکومت بتا رہی ہے جینونلی ہمیں ایک کنٹرول نظر آ رہا ہے. تو میکرو لیول کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے معیشت کو سنبھال لیا ہے فار دا ٹائم بینگ. یور تھاٹس نجیب صاحب؟ سخاوت صاحب, ایک تو آپ نے بہت ہی کمپریہنسو انٹروڈکشن رکھا, پھر آپ کے رفقا نے بھی بہت اچھی گفتگو کی جو اتھارٹیز نے آج گفتگو کی تھی, اور پھر آپ نے ایک فارمر ایف ایم کی بھی بات سنائی. Now I'm going to try and tell you کہ شارٹ رن میں ملک میں کیا ہوا ہے پچھلے 10 سے 12-14 مہینے میں, اور لانگ رن جو ملک کے پراسپیکٹس ہیں وہ کتنے امپروو کیے ہیں ان ٹرمز آف گروئنگ دی اکانومی. پاکستان کی اکانومی خاور صاحب ٹپکلی بہیو کر رہی ہے جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں جب آئی ایم ایف سے انگیجمنٹ ہوتی ہے. پہلے ہی 12 سے 14 ماہ میں جو افراط زر ہے وہ نیچے آ گئی ہے, قیمتیں بڑھ رہی ہیں پر اس طرح سے نہیں بڑھ رہی جیسے پہلے بڑھ رہی تھیں. پاکستان کی اکانومی کو سلو کر کے امپورٹس کو $80 ارب سے $60 ارب پر لا کر جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے, اور اس سے ہمارے ریزروز 2-2.5 مہینے کے امپورٹ کور پہ چلے گئے ہیں. پر the price we pay is to slow the economy to achieve all this. پر چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور تھوڑے میجرز اور لیے گئے اور امپورٹڈ انفلیشن جو ہے بیکاز روپیہ سٹیبل ہو گیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمگلنگ کو روکا گیا اور جو ریمیٹنسز تھیں وہ فارمل چینل میں آ گئیں, تو انہوں نے بہت سہارا دیا ہے بلڈ اپ آف ریزروز کو اور ایک کمفرٹیبل پوزیشن کو لانے پہ. ہمارے جو ڈیٹس تھے وہ ہم پے نہیں کر سکتے تھے, $16 ارب مؤخر ہو گیا, اور ہم ہمیشہ چائنا, یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ چونکہ دیرینہ دوستی ہے انہوں نے اسٹریٹجکلی بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فنڈ کا پروگرام ہو گیا ہے تو ہم نے یہ سب کچھ کر دیا. ان دا شارٹ رن تو یہ کلین جائزہ ہے, پر اس کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دیرینہ مسائل ہیں, اور وہ چند آپ کے سامنے کلیئرلی تاکہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں, پرائیویٹائزیشن, ڈی ریگولیشن, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو آف پاکستان کے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فائلرز بڑھانا, جس کا مطلب ہے وہ سیکٹرز جن میں گیپس ایگزسٹ کرتے ہیں, 50% کا گیپ ہے, ریئل اسٹیٹ, ریٹیل, ہول سیل, ایگریکلچر انکم ٹیکس, ان سب کو نظام میں لانا اور انرجی سیکٹر کی تشکیل نو کرنا, اور سب سے بڑھ کے جو انجن آف گروتھ ہے, یعنی کہ ہم جیسے ہی فروری میں بھی گرو کرنا شروع کیے تھوڑا سا, تو آپ نے دیکھا کہ جو تجارتی خسارہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے بیکاز ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ گروتھ ماڈل پہ ہیں. ان سب کی جو تصحیح ہے یا ان کو ٹھیک کرنا ہے, all in 77 years we have found it hard to do.
PIA की प्राइवेटाइजेशन को सामने रख लें या डीरेगुलेशन ऑफ मुल्क या एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ बढ़ने को सामने रख लें। आज भी 43,000 मेगावाट बिजली की सकत है, 10-12,000 विंटर में और समर में 25-28,000 से ज्यादा कैरी नहीं करते, बिजली इसलिए महंगी है। ये है एक जिसे कहेंगे ना कुल्ली जायजा के कहां खड़े हुए हैं। अब हुकूमत के पास 2025 वो साल है कि जो ये चीजें हमने सामने रखी हैं, जिसका मतलब ये है कि आप मुल्क को कोई प्राइवेटाइजेशन, मुल्क को मैक्रो स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए IMF के साथ कंटिन्यूड एंगेजमेंट, एग्रीकल्चर, फर्म्स और लेबर, ये तीनों चीजों की जो पैदावारी सलाहियत है उसको तब्दील करना, पाकिस्तान की वो कनेक्ट करना, जो छोटी हमारी मईशत की जिसको फर्म्स कहते हैं, SMEs, वो कैसे कनेक्ट होंगी दुनिया के साथ, यानी कि जो कुल्ली फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के, इसको रिफॉर्म करने की बड़ी अशद जरूरत है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं।